السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ذرا بات ہٹ کے ہونے جا رہی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مجھے یہ ویڈیو لیکچر بنانا پڑ رہا ہے، اور اس پہ میں بات کروں گی ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کہ ہم نے اس مہینے کو کیسا گزارا۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ ماہ رمضان پا کر بھی اس میں اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق نہ بنا سکے۔ میں بات کر رہی ہوں سوشل میڈیا کے استعمال کی۔ ہاں، سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی ہم نے بہت کوتاہیاں کی اور کوتاہیاں کرتے آ رہے ہیں، لیکن ماہ مقدس کا بھی اب تو احترام نہیں رہا۔ یہ ماہ رمضان رمض سے ہے، معنی جلا دینا۔ یہ ماہ آیا گناہوں کو جلانے کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بخشوانا تو کجا، ہم نے اس ماہ رمضان المبارک میں ہونے والی عبادات، اس میں کیے جانے والے کام، سحری، افطاری، روزے کی حالت، ان تمام پر میمز بنا کر، ان تمام پر ولاگز بنا کر ان کا مذاق اڑایا۔ جی ہاں، میں الفاظ استعمال کر رہی ہوں، مذاق اڑایا، مذاق بنایا۔ جناب والا، مزاح بھی ایک حد تک اچھا ہوتا ہے، لیکن ہم نے چند ویوز لینے کے لیے، چند لائکس لینے کے لیے اس قدر ہم گر چکے ہیں کہ ہم نے اپنی سوشل اقدار کا ہی مذاق اڑا دیا، ہم نے اپنے اسلامی ایونٹس کا ہی مذاق بنایا، اور غلطی صرف میمز بنانے، ولاگز بنانے والوں کی نہیں، ان کو اپریشیٹ کرنے والوں کی بھی برابر ہے، ان میمز کو شیئر کرنے والوں کی، ان کو لائک دینے والوں کی، ان کے نیچے کمنٹس کرنے والوں کی بھی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ان چند میمز کی جو کہ ابھی میری نظروں کے سامنے سے گزری، اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ مزاح نہیں، یہ تو مذاق ہے، یہ تو دین اسلام کا مذاق ہے، یہ تو ایک روزے دار کا مذاق ہے، یہ تو روزہ رکھنے والے، روزہ افطار کرنے والے کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، تو یہ چند میمز ہیں جن کو آپ کے سامنے میں پڑھتی ہوں، غور کیجئے گا کہ ان میں کہا کیا جا رہا ہے، کہنے کا مقصد کیا ہے، اور کیا یہ لغویات میں شامل تو نہیں ہیں۔ بالکل، یہ لغویات ہیں جن کو ہمارے اندر ایک مکمل سیٹ اپ کے ساتھ اتارا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ماہ رمضان المبارک آ کر گزر چکا، لیکن اسی سوشل میڈیا کی نحوست کی وجہ سے نہ ہم اس ماہ صیام میں کوئی نیک اور کامل ایسا عمل کر سکے کہ جس سے ہمیں قلبی سکون عطا ہوتا، اور نہ اس بارے میں ہم لوگوں کو گمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار نہیں کر سکے۔ اللہ کے قریب آنے کا مہینہ تھا کہ اس مہینے میں پریکٹس ہوتی رب العالمین سے تعلق بنانے کی جو پورا سال رہتی، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس ماہ کو اپنی ہی جہالت کی وجہ سے گزار دیا، اور اس میں کوئی بھی نیک عمل ایسا نہ کر سکے جو ہمارے لیے سیٹسفیکشن کا باعث ہو۔ جی ہاں، یہ چند میمز ہیں کہ سحری ٹائم آن لائن ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا۔ سحری ود سبلنگ از اے کامیڈی شو، افطاری ود سبلنگ از ورلڈ وار 3۔ جو روزہ نہیں چھوڑتا تمہیں کیا چھوڑے گا، روزے سے ہی کچھ سیکھ لیتے، جب نیت کر لی جائے تو توڑا نہیں جاتا۔ ماہ صیام کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے، لعلکم تتقون، روزے اس لیے آئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، لیکن بدقسمتی کے ساتھ شاید ہم نے تقوی نہیں سیکھا، رومانس سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی منگنی ہو جاتی تو عید کی فری شاپنگ کا انتظام ہو جاتا۔ مغرب کی نماز پڑھ کے آنے کے بعد میں اتنے پلیٹ وچ پکوڑے چھٹ کے گیا سی، کنے کھا دینے۔ جلدی اٹھ جاؤ میرب، تمہارے حصے کے پکوڑے کوئی اور کھا جائے گا۔ ارے یار، اگر میں سب نے روزہ رکھا ہے تو شربت کون ٹیسٹ کرے گا؟ سحری میں جیم بریڈ کھانے والے، سحری میں چائے پراٹھا کھانے والے۔ بوائز ان گرلز ڈی ایم ان رمضان، روزہ رکھا آپ نے؟ When your family forces you to wake up for سحری but you can't remember which planet it is۔ مرد حضرات کے سحری میں بھی نخرے ختم نہیں ہوتے، تمہارے باپ کے نوکر تھوڑی ہیں۔ سحری میں جتنا بھی پانی پی لو بنی، پیاس تو پھر بھی لگے گی۔ وہ ہوتی تو کہتی، اٹھے سحری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میاں افطاری، اذان اپنی مسجد کی ہو یا دوسری مسجد کی، اذان ہوتی ہے۔ اب تک تو اس سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ عید پر کون سا کلر پہنو گی۔ لگتا ہے اس بار عید پہ بھی ہم سنگل رہ جائیں گے۔ آفٹر عصر پریئر ڈیورنگ رمضان، شاید یہ میم بنانے والے بھول گئے کہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ بھی رمضان المبارک میں ہوئی، اور فتح مکہ بھی رمضان المبارک میں ہوا۔ می ایٹ سحور ٹرائنگ ٹو ریممبر مائی نیم، موم کمنگ ٹو ویک می اپ فار سحور، می پلینگ گیمز آل نائٹ۔ سب سے گزارش ہے کہ روزے میں رنگ برنگے کپڑے مت پہنا کریں، مجھے آپ سب چلتے پھرتے شربت کے گلاس لگ رہے ہوتے ہیں۔ اور پوچھنا یہ تھا کہ کیا کسی کا سر کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ افطاری ٹائم میں نظر بس تربوز پر ہی اٹکی رہتی ہے۔ می ویٹنگ فار نماز فجر آفٹر ہیونگ سحری ایٹ 4 AM۔ میں دیکھوں تو صحیح چہرے پر نور آیا ہے کہ نہیں۔ امیش بڑے فریش لگ رہے ہیں، روزہ نہیں ہے؟ یار روزوں کا تو پتہ ہی لگ رہا ہے، اتنے ٹھنڈے روزے یار ایسے گزر رہے ہیں، ایسے پتہ ہی لگ رہا۔ کیا ہوا؟ اور یہ صاحب قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑ کر میم بنا رہے ہیں۔ یار کتنا ٹائم رہ گیا ہے یار، گرمی نے مت مارتی یار۔ اور تو اور میں موبائل فون کے پلے اسٹور پر یہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کر حیران ہو گئی، جس میں رمضان المبارک ڈیل لگی ہوئی تھی، آن دی پرچیزمنٹ آف گیمز 50% آف ملے گا، یعنی اللہ اکبر۔ یہ اور اس سمیت دیگر بہت سے ایسے لغویات ہیں جن میں انفارچونیٹلی ہم کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں سے ملوث ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے اور ان لغویات سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن کریم میں سورۃ لقمان سے میں ایک آیت کوٹ کرنے جا رہی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ اور لوگوں میں سے جو لہو الحدیث کو خریدے، یعنی کھیل کی بات خریدتے ہیں اللہ کی راہ سے بہکانے کے لیے بے سمجھے، اور اسے ہنسی بنا لے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو بہرحال چند لائکس کے لیے، کچھ ویوز کے لیے، تھوڑی سی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یا کچھ کمانے کے لیے جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، ایسی بری بات کے مرتکب ہوتے ہیں کہ جس کا کرنا یا ایسا برا فعل جس کا ارتکاب کرنا اللہ نے منع فرمایا ہے، اور جانتے بوجھتے ایسے کام کرنا صرف دنیا کے حصول کے لیے، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان بالخیر زندگی اور ایمان بالخیر موت عطا فرمائے، اور اس پرفتن دور میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔